میں آپ کو بتاؤں یہ بات ایکچولی ہمارے بزرگوں نے ہمیں بہت کہہ دی نا کہ اب آج کے دور کی لڑکی اگر کوئی پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو جو اس کی ساس وغیرہ ہیں یا اس کے گھر میں کوئی بزرگ ہیں تو اس کو اسی بات سے سیٹل کرتے ہیں, اس کو سیٹسفیکشن دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو 8 بچے پیدا کیے, تم سے ایک نہیں ہو رہا, لے ہم تو چلتے تھے پھرتے تھے کھاتے تھے کام کرتے تھے جھاڑو دیتے تھے پوچھا دیتے تھے. اس کے عجیب نخرے ہیں, پتہ نہیں کوئی درد ورد نہیں ہوتے بیٹا, جھوٹ بولتی ہے, کوئی تکلیفیں نہیں ہوتی, سب تماشے کرتی ہے, کوئی الٹی نہیں آ رہی, کمرے میں بیٹھ کے بس فونوں پہ لگنے کا ایک تماشا ہے. پریگننٹ ویمنس جن کو پین ہوتی ہے, جوڑوں میں درد ہوتے ہیں, تکلیفیں ہوتی ہیں, اس کی پین ریلیف کے اوپر آج بات کر رہے ہیں. اچھا جی, تو آپ بتا رہے تھے کہ کون سے کامن کازز ہوتے ہیں زیادہ پین جہاں پر, جیسے کمر کے علاوہ؟ دیکھیے میں اس کو براڈر ٹرم میں مسکولوسکیلیٹل ایک ڈومین ہے فزیوتھیراپی کی, میں اس میں رہ کے بات کرتا ہوں, جس میں ہڈی اور پٹھے دونوں ہی انوالوڈ ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی پریگننسی شروع ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ہارمونز 2 بڑے اہم ہیں, پروجسٹرون اور ایسٹروجن, جو اس پوری پریگننسی کو کیری کرتے ہیں. ان کا لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے. جیسے ہی ان کا لیول زیادہ ہوتا ہے تو پوری باڈی میں چینجز آنا شروع ہوتی ہیں. اس میں سے ایک بڑی چینج آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ باڈی میں ایڈیما آنا شروع ہو جاتا ہے. ایڈیما مینس کہ پھولنا شروع ہو جاتی ہے, ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہے, پانی بڑھ رہا ہے, اور ایک بڑا اپون پیلپیشن, دبانے سے ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے کوئی سافٹ ٹیکسچر جو ہے نا اس میں بلڈ کرتی ہے. اچھا, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ایک بڑی کامن چیز ہے, خاتون سب سے پہلے کمپلینٹ کرتی ہے میرے دونوں ہاتھوں میں نا کلائیوں میں دردیں شروع ہو گئی ہیں. اچھا, کلائی میں درد ایسی ہوتی ہے کہ جو آخری 2 انگلیاں ہیں اور یہ جو مڈل فنگر ہے آپ کی, اس کا ایک ہاف پارٹ جو ہے نا یہ سن ہونا شروع ہو گیا ہے. اور سن ہونے کے بعد پھر برننگ سنسیشن بھی ہوتی ہے, پھر بالکل موومنٹ نہیں ہو پاتی, پھر فکس ہو جاتا ہے ہاتھ, پھر ایک نہیں دونوں ہیں. اب کام کرنے ہیں, کیا کریں؟ ٹھیک, سو میں اپنے جو لوگ ہماری آڈینس سن رہی ہے ان کے لیے ایک یہ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ کارپل ٹنل سنڈروم ہمارا ایک سب سے پہلا ڈس آرڈر ہے جو ہمیں پریگننسی میں نظر آتا ہے. اچھا. کارپل ٹنل میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے ہماری کلائی سے اوپر ایک سمجھ لیں کہ بینڈ اللہ نے بنایا ہوا ہے, اس بینڈ کے نیچے ٹنل ہے. ٹنل کے نیچے سے یہ ساری رگیں گزر رہی ہیں, نسیں گزر رہی ہیں, نس گزر رہی ہیں, نروز گزر رہی ہیں. اس میں ایک نس ہے میڈین نرو, اس کو ہم کہتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جس وقت ایڈیما یعنی پانی بڑھ جاتا ہے تو پانی سے اس نس کے اوپر دباؤ آنا شروع ہو جاتا ہے, ٹنل کے اوپر دباؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہی دباؤ آتا ہے تو دباؤ آنے سے وہ سن ہونا, وہ درد ہونا, وہ ٹنگلنگ سینسیشن آنا, جیسے نا کوئی آپ کو بار بار پینچ کر رہا ہے, ٹنگلنگ سینسیشنز آنا. تو یہ کارپل ٹنل سنڈروم CTS بائیلیٹرل ہم کہتے ہیں کہ بہت کامن ہے پریگننٹ وومن میں. اچھا, تو کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ پریگننسی کی وجہ سے ہے. اینڈ اٹ کین بی ڈیلٹ ایٹ دیٹ ٹائم. اس کو ہم سمپٹمیٹیکلی بڑی آسانی سے ڈیل کر سکتے ہیں. کیا کریں, ہم کہتے ہیں جی پہلے آپ اس کے اوپر ذرا ہلکی ہلکی برف کی ٹکور کر لیں. برف تو ہر گھر میں ہوتی ہے, ٹکور کر لیں, ذرا درد کم ہو جائے گی. اس کے بعد پھر کچھ ورزشیں ہیں جو انشاءاللہ میں سیگمنٹ کے اینڈ پہ وہ ورزشیں ساتھ ایڈ کروں گا. وہ ورزشیں آپ گھر بیٹھے آرام سے کرتے رہیں تو آپ کو پین جو ہے وہ اس میں ریلیف آنا شروع ہو جاتا ہے. عورتوں کو باڈی پارٹس میں, کوئی جوڑوں کے دردوں میں, اسپیشلی گھٹنوں میں بھی بہت پین ہوتا ہے. کچھ عورتیں جو لیٹ پریگننسی کنسیو کرتی ہیں ان کو بھی بہت زیادہ جوڑوں کے ایشوز دیکھنے میں سامنے آتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ موسٹلی یہ سمجھتی ہیں کہ ہم یہ پریگننٹ نہیں ہیں, ہمیں کوئی بیماری ہو گئی ہے. جو لیٹ پریگننسی, کوئی پہلا بچہ ہو یا پھر کوئی نئی بچی جو بالکل ابھی پریگننٹ ہوئی ہے, تو وہ یہی سمجھتی کہ شاید یہ کوئی بیماری ہے. پہلے تو ویری سوری ٹو سے, ہاں ایک تو ہم خود اپنے آپ کو بہت ازیوم کرتے ہیں, ہماری ایک بڑا ہی پرابلم ہے, پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے, ہلکی سی درد نکل آئی ہے تو پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے. اور پھر جناب گوگل ہے, گوگل بادشاہ موجود ہے, یہ کرو وہ کرو. پھر کوئی سہیلی یا خاتون ہے, گھر میں کوئی بڑا ہے, تو وہاں سے کرتے نا اگر کوئی ڈس آرڈر نہ بھی ہونا تو وہ انسان کو دماغ میں کچھ نہ کچھ ایسا بنا ہی لیتا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اپنی کنڈیشن کو سمجھا جائے, کنسلٹ کیا جائے اور اسکرین کروایا جائے. اسکریننگ اور ایگزامینیشن کے بغیر کچھ بھی کہنا کہ آپ کو گھٹنے جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں, ان کی کارٹیلیج اڑ گئی ہے, آرتھرائٹس شروع ہو گیا ہے, یا وائٹامن ڈی کم ہو گیا ہے, B12 کم ہو گیا ہے, پانی کم پیتی ہیں, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا, کچھ بھی کہنا غلط ہے. اب بہت سی پریگننٹ خواتین, یہیں سے آپ کو میں آنسر ایک دے دیتا ہوں, ان کا ویٹ بڑھتا ہے, ویٹ بڑھنے سے گھٹنوں پہ دباؤ آتا ہے, گھٹنوں پہ دباؤ آنے سے درد محسوس ہوتا ہے. تو اٹس ناٹ لائک کہ وہ اسپیسیفکلی صرف ان کو کوئی علیحدہ کوئی ڈس آرڈر ہو گیا ہے.
یہ پریگنینسی کی کمپلیکیشن ہے اور پریگنینسی سے یہ آنی ہی آنی ہے. دس از وائی وی سے اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایکسرسائز ویری لائٹ ایکسرسائز, اس کی ڈوزز ہیں ویری لائٹ ایکسرسائز اور ٹارگیٹڈ اسٹرینتھ کی ایکسرسائز گھروں میں کرنا بہت ڈرتی ضروری بھی ہیں کہ یہ نہ ہو کہ جو ہم نے کنسیو کیا ہے یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مسئلہ ہو جائے پریگنینسی میں. اسی لیے ہم جو بھی شیئر کرتے ہیں وہ سیف کرتے ہیں, اچھا, ویری سیفر زون کے اندر رہتے ہوئے, جہاں پر جو اسپیشلی میں کہوں گا کہ جو یوٹرائن ہیں, جو آرگنز ہیں, دے آل ریمین سیف, اس پہ کوئی اسپیشل پریشرز نہیں آنے دیتے. تو شمس صاحب پھر شروع کرتے ہیں, بتاتے جائیں ساتھ ساتھ, کیونکہ مجھے لگتا ہے کافی ایکسرسائزز آپ نے بتانی پڑی. ہاں بہت سے ڈس آرڈرز ہیں. اب ہماری کمر ہے, ہاں تو کمر کا اینگل بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہی فرسٹ ٹرائمیسٹر آئے گا, بیلی بلڈ ہونا شروع ہوگی, تو کمر اندر سے بینڈ ہو جائے گی, اندر کی طرف. مطلب ٹمی پہ ویٹ آیا, ٹمی پہ بہت ویٹ آیا, کمر بینڈ ہو گئی. اچھا, اب نیچے ہمارے کولے کا جوڑ ہے, سب سے زیادہ ایفیکٹ اس میں کولا ہوتا ہے. اچھا, کولے کے جوڑ آگے بھی ہیں پیچھے بھی ہیں. جو جوڑ آگے ہیں ان میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں, جو جوڑ پیچھے ہیں ان میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اوپر سے آپ نے ایک اینگل پہ بہت شدید وزن ڈال دیا اور متواتر ڈال دیا. ٹھیک ہے, اب جتنی بھی ہڈیاں ہیں ان کے درمیان میں چھوٹے چھوٹے لیگامنٹس ہیں, وہ لیگامنٹ پھیلنا شروع کر دیتے ہیں. جوائنٹ لیگزٹی ہم کہتے ہیں اس کو عام لفظ میں, کہ لیگزٹی بڑھ جاتی ہے, یعنی جوائنٹ کا جو لچک ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. لچک بڑھتی ہے, بڑھنے سے دردیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اوہو یہ کیا ہو گیا, مجھے تو پتہ نہیں کچھ ہو رہا ہے, مجھے بس فوراً جو ہے نا وہ ایگزامن کروایا جائے. بہت سے سائنز اور سمٹمز ایسے ہیں جو بڑے سیدھے سیدھے سے ہیں, میں اس کو بلکہ سائن کہتا ہوں. سیدھا سیدھا سا سائن ہے کہ کچھ نہیں ہے, ویٹ بڑھا ہے آپ کا, ویٹ بڑھنے کی وجہ سے آپ کے کولے کے اوپر زور آنا ہے. ایس آئی جوائنٹ پیچھے ہے, اس کے اوپر زور آنا ہے. سمفائسس پیوبس آگے ہے, کولا یوں آگے جڑتا ہے, تو درمیان میں اس کے لیگامنٹ ہے, اس کے اوپر زور آنا ہے. اس کے اوپر زور آنے کی وجہ سے اس کے چاروں طرف آئیگن سے, یعنی بیلی کے نیچے چاروں طرف پین شروع ہو جائے گا. اچھا, وہ ایک کلاک سا بن جاتا ہے, اس میں درد شروع ہو جائے گا. تو اگر وہ درد ہے, نو وریز, اٹس نارمل. یہ مسکولو اسکیلیٹل کمپلیکیشن آتی ہے, یہ نارمل ہے, اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آپ کے جو پیلوک فلور ہے, یعنی آپ کا جو دھڑ ہے, دھڑ سے نیچے ٹانگیں ہیں, ٹانگوں کے درمیان اور دھڑ کے درمیان جتنے مسل ہیں, ان کو ہم پیلوک فلور کہتے ہیں. یہ بڑا ویک ہو جاتا ہے, کیونکہ اوور یوز بھی ہوتا ہے, فیٹیگ بھی ہوتا ہے, تھکاوٹ میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, زیادہ استعمال, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے, بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں اپنے آپ کو بالکل ہی بیڈ پہ بٹھا لیتی ہیں, بیڈ اور چیئر ہے بس, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے بھی اس کی ویکنس آتی ہے. اچھا, اس ویکنس کے بعد کیا شروع ہوتا ہے, یورینری انکانٹیننس شروع ہو جاتی ہے, انکانٹیننس شروع ہو جاتی ہے, یورین لیکیج شروع ہو جاتی ہے, کھانسنے کے ساتھ لیکیج شروع ہو جاتی ہے. تو دے گیٹ لائک وریڈ, کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, اللہ کرے کہ اللہ نہ کرے کہ کچھ غلط ہو گیا. اٹس کامن, یہ ہوتا ہے, اٹس ویری نارمل. ان ساری چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے ہی میں کچھ ایکسرسائزز بتاؤں گا, بہت سیف ہیں, گھر میں سب کو نارملی یہ کرنی چاہیے. ایک بریک کے بعد ہم شمس صاحب سے پوچھتے ہیں ایکسرسائزز جو آپ کے لیے بہت کارآمد ہوں گی, تو اسٹے ٹیون ود اس.